السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، سامعین مکرم، گزشتہ جمعہ جو آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا اسی کو نبھانا ہے. اسی سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں ذکر کرنی ہیں. اگر آپ کے ذہن میں ہوگا کہ پچھلے جمعہ ذکر الہی اللہ تبارک و تعالی کی یاد کے متعلق کچھ ابتدائی باتیں آپ کے سامنے ذکر ہوئی تھیں، اور اسی سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے آج بھی ذکر کرنی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے، اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے بڑھ کر افضل کوئی چیز نہیں. وہ انتہائی سعادت مند انسان ہے کہ جس کو اس دنیا میں اور اس حیات مستعار میں زندگی کے ان لمحات میں اللہ کی یاد نصیب ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی کا دھیان نصیب ہو گیا. یہ انتہائی سعادت مند ہے، اور یوں سمجھا جائے کہ حقیقی طور پر اگر زندہ و جاوید اگر کوئی شخص ہے تو وہ یہی ہے. ذکر کے بارے میں ہمیں محنت کرنی چاہیے. اور ابھی میں نے جو آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو. نماز میں دیکھیں، قرآن پاک میں نماز کا بھی تذکرہ ہے، قرآن پاک میں زکوٰۃ کے متعلق حکم ہے. اسی طریقے سے قرآن پاک میں اور بھی احکامات کا ذکر ملتا ہے، لیکن کسی کے ساتھ کثیرن کا لفظ آپ کو نہیں ملے گا کہ کثرت سے کرنے کا. لیکن ذکر واحد چیز ہے کہ ذکر کے بارے میں فرمایا خوب کثرت سے اللہ کو یاد کرو، خوب کثرت سے اللہ کو یاد کرو. ایک شاعر کہتا ہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، یعنی اے اللہ مجھے اپنی یاد ایسی نصیب فرما دے، اپنا ذکر ایسا نصیب فرما دے، اپنا دھیان ایسا نصیب فرما دے کہ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. یہ آرزو اور دعویٰ اور تمنا بہت بڑا ہے، لیکن اس کو نبھانا مشکل کام. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنی زندگی میں یہ سب کچھ دکھا دیا.
اپنی زندگی میں سب کچھ دکھا دیا، چنانچہ انہوں نے گھر کی بھی قربانی دی، وطن کی بھی قربانی دی، ہجرت کی، اور یہ سب چیزیں کس لیے کی انہوں نے؟ اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر۔ تو فرماتے ہیں یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے۔ اے رب العالمین بس فقط آپ ہی سے فریاد رہے، آپ ہی کو میں یاد کرتا رہوں دن رات ہر لمحے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب ذکر کے بارے میں شروع میں بطور تمہید کے عارف ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کا ایک مقولہ بیان کر کے آگے میں چلتا ہوں۔ ذکر کی مختلف تعریفیں ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن حضرت نے جو ذکر کے بارے میں اور ذکر کی جو حقیقت بیان کی ہے، خلاصہ یہ ہے کہ بہت ہی بہترین اور جامع معنی انہوں نے ذکر کی حقیقت بیان فرمائی۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت الذکر رفع الغفلہ، کہ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ غفلت ختم ہو جائے۔ جو لمحہ انسان کا غفلت میں نہیں ہے، اللہ کی یاد میں بسر ہو رہا ہے، تو سمجھ لے کہ وہ ذاکر ہے اور ذکر کی کیفیت اس کو نصیب ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ زبان ذکر کر رہی ہو تو آدمی کو ہم ذاکر کہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ تو ذکر کی ایک قسم ہے۔ زبان سے ذکر کرنا یہ ذکر کی ایک قسم ہے، اور انسان کا جو اجزاء ہیں، یہ اعضاء، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، آنکھیں ہیں، جی اسی طریقے سے دل ہے، ان سب کا یہ ہر عضو بدن کا الگ الگ ذکر ہے، الگ الگ ذکر۔ مثال کے طور پر کان کا ذکر کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ کان کا ذکر یہ ہے کہ یہ حق بات کو سنے۔ اگر کان اس میں استعمال ہو رہا ہے کہ وہ حق بات سنتا ہے تو یہ کان بھی ذاکر ہے۔ اور آنکھیں یہ ذاکر کب ہوں گی؟ جب قدرت الہی کا مشاہدہ کریں، اللہ تعالیٰ کے انعامات، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کریں، یہ آنکھوں کا ذکر ہے۔ اور زبان کا ذکر کیا ہے؟ تسبیح و تحلیل، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت سے زبان کو معمور کرنا۔ تو یہ زبان کا ذکر ہے کہ زبان اللہ کی یاد سے تر ہے، اللہ کے ذکر سے تر ہے، اور تسبیح و تحلیل کے کلمات یہ زبان کہتی ہے۔ زبان بھی مبارک ہو جاتی ہے جب اللہ کا نام لیتی ہے، اللہ کا کلمہ بلند کرتی ہے۔ اور اہل علم فرماتے ہیں کہ ہاتھ کا ذکر یہ ہے کہ یہ ہاتھ مصیبت زدہ، تکلیف میں مبتلا لوگوں کے کام آئے۔ ان ہاتھوں کے ذریعے سے انسان جو تکلیف میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، ان ہاتھوں کے ذریعے ان کی مدد کرے، ان کی نصرت کرے۔ تو اس وقت یہ ہاتھ ذاکر شمار ہوگا کہ ہاتھ ذکر کر رہا ہے۔ پاؤں کا ذکر کب ہوگا؟ فرمایا کہ پاؤں ذاکر تب بنے گا جب یہ مساجد کی طرف اور نیک مجالس کی طرف اور نیک اور صالح لوگوں کی طرف یہ چل کر جاتا ہے۔ اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کی جو محفلیں سجی ہوئی ہیں ان میں یہ پاؤں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے یہ پاؤں استعمال ہوتا ہے، تو یہ پاؤں ذاکر شمار ہوگا۔ اور انسان کا جو ایک عظیم عضو ہے
دل جسے کہتے ہیں دل، یہ دل کب ذاکر شمار ہوگا؟ دل ذاکر شمار تب ہوگا جب اس دل میں اللہ کی یاد بسی ہو، اللہ کی یاد بسی ہو، اللہ کا نام لینے سے یہ مچل جائے، اللہ کا نام آئے تو اس کو سکون ملے، اس کو قرار ملے۔ تو غرض یہ کہ اہل علم نے یہ بیان فرمایا کہ یہ جو مختلف انسان کے جسم کے جو اعضاء ہیں، ان اعضاء میں سے ہر ایک کے ذکر کی نوعیت الگ الگ ہے، جیسا کہ ابھی میں نے تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ آپ کو بتایا کہ ہاتھ کا ذکر کیا ہے، آنکھوں کا ذکر کیا ہے، جی دل کا ذکر کیا ہے، پاؤں کا ذکر کیا ہے، کانوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ کب ذاکر شمار ہوں گے۔ یہ جنت جہاں جا کر انسان مومن اللہ کے نیک اور صالح بندے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جنت کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ جو ایک دفعہ جنت میں داخل ہو گیا وہ جنت سے نکالا نہیں جائے گا، جو ایک دفعہ جنت میں چلا گیا بس چلا گیا، ہمیشہ ہمیشہ ابد الآباد کی راحتیں، نعمتیں۔ اور اس جنت میں جب اس کو سب کچھ مل رہا ہے تو اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ جو ذکر کی دولت ہے نا، ذکر کی اتنی بڑی عظیم دولت ہے کہ جنت میں بھی اہل جنت اللہ کا ذکر کریں گے، اور اہل جنت کو مزہ آئے گا اللہ کو یاد کرنے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں۔ قرآن پاک میں موجود ہے، ایک جگہ فرمایا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ جنت کی نعمتیں جب انہیں ملیں گی ان کی زبان سے کلمہ شکر، اور یہ کلمہ بلند ہوگا الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اسی طرح جنتی جنت میں کہیں گے الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، تمام خوبیاں اور تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، دکھ مصیبت ختم۔ جنت میں کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی مصیبت نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جنتی کہیں گے الحمد للہ الذی احلنا دار المقامت من فضلہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، وہ اللہ الذی احلنا دار المقامہ کہ جس نے ہمیں اتارا ہمیشہ ہمیشہ کے گھر میں، من فضلی اپنے فضل سے۔ ہمارے اعمال کیا ہیں؟ ٹوٹی پوٹی نمازیں، ٹوٹے پھوٹے روزے، جی ہم جو کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہماری نماز میں کتنا دھیان ہے، ہمارے سجدوں میں کتنا دھیان ہوتا ہے، ہمارے روزے کس طرح کے ہوتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے، صدقہ و خیرات کا بھی ہمیں پتہ ہے۔ لیکن پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے ہماری ان ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو بھی قبول فرما لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جنت میں جب داخل کریں گے تو جنتیوں کی زبان سے یہی نکلے گا الحمد للہ الذی احلنا دار المقامت من فضلی، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یہ کلمے اور یہ مبارک جملے یہ جنت میں اہل جنت پکارا کریں گے۔ تو غرض یہ ہے کہ یہ ذکر ایسی دولت ہے، اللہ کی یاد یہ ایسی دولت ہے کہ جو جنت میں بھی کثرت سے جنتیوں کی زبان پہ جاری ہو، ساری ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی میں ہم یہ بھرپور طریقے سے ذکر والی زندگی بسر کریں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کی بات نقل کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ حقیقت الذکر رفع الغفلہ، کہ ذکر کی حقیقت وہ یہ ہے کہ غفلت دور ہو جائے، غفلت ختم ہو جائے، یعنی ہر لمحہ ہر آن آدمی کی توجہ، مومن کی توجہ، مومن کا دھیان اللہ کی طرف۔ جو لوگ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اولیاء امت کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ ان کو
ایسا سبق پڑھا ہی دیتے ہیں کہ اس کے 24 گھنٹے وہ ذکر میں ہی استعمال ہوتے ہیں، وہ ذاکرین میں شمار ہوتے ہیں پورے 24 گھنٹے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ 24 گھنٹے ذکر کرنا اور 24 گھنٹے میں ذاکر شمار ہونا یہ مشکل کام، مشکل نہیں ہے، مشق کرنا پڑتی ہے، بزرگوں سے سیکھنا پڑتا ہے، اور وہ سکھاتے ہیں، طریقہ بتاتے ہیں کہ پوری رات اگر تم سو رہے ہو، ہمارے ہاں تو یہ مزاج ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سو رہا ہے وہ غفلت میں، لیکن اللہ والے وہ مشق کراتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ نیند اگر اس کیفیت کے ساتھ ہو، ان آداب کے ساتھ ہو، نبی آخر الزماں سرکار دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق ہو، تو یہ نیند بھی غفلت میں شمار نہیں ہوگی، نیند کی حالت میں بھی آدمی ذاکر شمار ہوگا۔ تجارت کر رہا ہے، تجارت میں تاجر ذاکر کیسے شمار ہوگا؟ وہ بھی اہل اللہ کے پاس جا کے بیٹھے، علماء کے پاس جا کے بیٹھے، اس کی مشق کرے، تو وہ دکان پہ بیٹھا ہے لیکن دکان پہ کاروبار کر رہا ہے، اس کا دل غافل نہیں ہے، دل اللہ کی طرف۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں بیت اللہ میں گئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص غلاف کعبہ پکڑ کے کھڑا ہوا ہے، غلاف کعبہ پکڑ کے کھڑا ہوا ہے، اس کے دل پہ توجہ ڈالی تو اس کا دل غافل تھا، دل میں کچھ اور ہی تھا، دنیا بسی ہوئی اپنا گھر۔ اور فرماتے ہیں کہ وہی مکہ کی بازار میں گیا، ایک شخص دکان پہ ہے، سودا بیچ رہا ہے، لیکن اس کا دل اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ، دکان پہ بیٹھنے والا اللہ کی طرف متوجہ ہے، بیت اللہ کا غلاف پکڑنے والا وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق۔ بیت اللہ کے قریب ہو کے غلاف کعبہ پکڑ کے بھی اس کو اگر ذکر کی دولت نصیب نہیں ہوئی تو کتنی بڑی محرومی کی بات۔ تو یہ اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے یہ مشق کرنا پڑتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، یہ شیطان انسان کے دل کے اوپر آ کے بیٹھ جاتا ہے، ڈیرا ڈال دیتا ہے۔ شیطان آنکھوں پہ نہیں بیٹھتا، ہاں، دماغ پہ نہیں بیٹھتا، پاؤں پہ نہیں بیٹھتا، ہاتھ پہ نہیں بیٹھتا، کہاں آگے بیٹھتا ہے؟ دل پہ آگے بیٹھتا ہے اور دل میں ڈیرا ڈال دیتا ہے، اپنا ڈیرا لگا کے بیٹھا ہوا۔ ظاہر ہے شیطان جب دل پہ بیٹھے گا تو کیا کوئی اچھے کام کرے گا؟ یہاں کے انسان کو تباہ کرے گا، برباد کرے گا، اس کے دل کو اللہ سے غافل کرے گا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، کہ شیطان انسان کے دل کے اوپر آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ، جب یہ اللہ کا بندہ ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، اور جب یہ انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ اس سے حل ہو گیا نہیں ہو گیا؟ بہت بڑا مسئلہ وہ کیا ہے؟ اس کی طرف ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات میں بھی اشارہ کیا، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، کیا وسوسہ یہ سبب ہے غفلت کا یا غفلت سبب ہے وسوسے کا؟ یعنی یا پہلے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور انسان غافل ہو جاتا ہے، یا پہلے غافل ہوتا ہے اور پھر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ تو ملا علی قاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، جب انسان غافل ہوتا ہے پھر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اگر یہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا دھیان رکھتا ہے، تو شیطان کو موقع نہیں ملتا کارروائی کرنے کا، وسوسہ ڈالنے کا۔ جیسے ہی اللہ سے غافل ہوگا تو شیطان کو چور دروازہ مل جائے گا۔ چور دروازہ بولے یا شیطانی دروازہ؟ ہاں،
تو اس کو دروازہ مل جاتا ہے اور راستہ مل جاتا ہے، پھر وہ آ کے وسوسے ڈالتا ہے اور گندے گندے وسوسے ڈالتا ہے، جس سے انسان بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمارا یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ ہم اگر اپنے آپ کو ذاکر بنائیں، جی اللہ رب العالمین کی طرف ہمارا دھیان ہو، تو انشاءاللہ العزیز ذکر ایک ایسی دولت ہے، ذکر الہی، کہ اس کی برکت سے اللہ رب العالمین شیطان کے اثرات سے، شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے خیالات سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائیں گے۔ آپ نے یہ مشہور حدیث تو سنی ہوگی اور ہم بھی اکثر بیان کرتے ہیں کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی یہ ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں، مقرر ہوتے ہیں، گویا کہ آپ یوں سمجھیے کہ ان کی تخلیق ہی اس لیے ہے کہ وہ مشرق و مغرب میں کائنات کے کونے کونے میں چکر لگاتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں اللہ کی یاد کا حلقہ لگا ہوا ہے، کہاں ذکر ہو رہا ہے، کہاں دین کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جب فرشتوں کو وہ مجلس مل جاتی ہے تو وہ دوسرے فرشتوں کو بھی بلاتے ہیں، ہلموا الی بغیتکم، ہلموا الی حاجتکم، آؤ اپنے مقصود کی طرف، جس چیز کو تم تلاش کر رہے ہو، ڈھونڈ رہے ہو، وہ مل گئی، وہ مجلس مل گئی۔ چنانچہ وہ فرشتے آ جاتے ہیں، اور کتنے فرشتے ہوتے ہیں، ان کی تعداد کیا ہوتی ہے؟ فرمایا کہ فرشتے آتے رہتے یہاں تک کہ یہ جو فضا ہے آسمان تک، یہ ساری فرشتوں سے بھر جاتی۔ اور آپ نے یہ بات محسوس کی ہوگی کہ جب ہم ذکر کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ابھی ہم اللہ ہی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اتنی دیر سے بیٹھ رہے ہیں، آپ یقین مانیے آپ میں سے ہر ایک کی جو دل کی کیفیت ابھی اس مجلس میں ہوگی، بتائیے کہ آج پورے دن میں کہیں تھی یا پورے ہفتے میں یہ کیفیت تھی دل میں؟ آخر یہ سکون کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان مجالس میں فرشتے آ جاتے، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، حفتہم الملائکہ، فرشتے ان مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں، جی سکینہ نازل ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین فرشتوں کی مجلس میں یہ جو اللہ کے نیک اور صالح بندے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں، ان کی بنا پر فرشتوں پہ فخر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے آدم کی اولاد جو میرا ذکر کر رہی ہے، مجھے یاد کر رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں نا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ جو میرے بندے اس مجلس میں بیٹھے ہیں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ وہ جنت کو یاد کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ کہا کہ نہیں۔ اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو فرمایا کہ وہ اس کے لیے اور زیادہ ان میں شوق بڑھ جاتا۔ اور کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ جہنم سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں۔ فرمایا کہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو پھر اس صورت میں ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ فرمایا کہ یہ اور زیادہ جہنم سے پناہ مانگتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں تم گواہ رہو، میں نے سب کو بخش دیا، سب کو بخش دیا میں نے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اس مجلس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے، کوئی بندہ ایسا بھی تھا جو اس مجلس میں نہیں آیا تھا، مجلس کے لیے نہیں آیا تھا، ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ اس نے کسی سے ملاقات کرنی تھی، اور وہ بندہ اس بیان میں اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اس سے ملنے کے بہانے وہ آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو بھی معاف کر دو، اس لیے کہ یہ مجلس والے ایسے ہیں کہ ان کا ہم نشین بھی وہ جی لا یشقا، وہ بھی بدبخت نہیں ہوتا۔ تو مجالس ذکر کی یہ عظمت ہے، یہ اہمیت ہے، اور اسی سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت، صالحین کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ خوشبو والے کے پاس آدمی جائے گا نا، جس کے پاس اوریجنل اور صحیح خوشبو ہوگی، اصلی خوشبو، تو فائدہ ہوگا نہیں ہوگا؟ یا تو وہ خوشبو دے دے گا، ہدیہ کر دے گا، بعد ایسے ہوتے نا تھوڑا سا ہدیہ بھی کر دیتے،
اور یا پھر آپ اس سے خرید لیں گے، یا پھر یہ ہوگا کہ کم از کم جتنی دیر تک وہاں بیٹھے رہیں گے خوشبو تو آتی رہے گی نا. تو یہ صحبت کا اثر ہے. خدا نہ خواستہ اگر ہم بھٹی والے کے پاس جا کے بیٹھ گئے تو وہاں کیا ہے، یا تو وہ آگ جو ہے ہو سکتا ہے کپڑے کو جلا دے، نہ جلائے تو اس کی بدبو تو ہوتی ہی ہوگی، گرمائش تو ہوگی، تکلیف کتنی ہوگی انسان کو. تو اس لیے فرمایا کہ نیک اور صالحین کی صحبت آدمی اختیار کرے، اور یہ ضرور بھی ضرور اثر کرتی ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، یہ جو الفاظ ہیں، الفاظ کی تاثیر ہے. اللہ اللہ جو ہم کہتے ہیں اس کی تاثیر ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں یار یہ کیا بس ایک ہی جملہ بار بار دہراتے رہو، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، طوطے کی طرح رٹا ہوا ہے، کہہ رہے ہیں. نہیں، الفاظ کی تاثیر ہے. یہ سائنس بھی اور کیا کہتے ہیں، یہ محققین وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ الفاظ کی تاثیر ہے. الفاظ تاثیر سے خالی نہیں ہے. اب اس مجلس میں اگر میں پھول کا لفظ بولوں اور پھول کا حسن بیان کروں تو مزہ آئے گا نا، سنتے ہوئے مزہ آ جاتا ہے، نشاط آ جاتا ہے. ہم اپنے کسی محبوب دوست کا، پھول جیسے دوست کا اگر تذکرہ کرنا شروع کر دیں تو خوشی ہوتی ہے، آدمی کو سننے کا دل بھی کرتا ہے، من بھی کرتا ہے. والدین کا تذکرہ کرتے ہیں، ماں باپ کی شفقتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، تو الفاظ کا اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ مجلس میں ضرور ہوتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے ہم کرتے ہیں، صحابہ کے تذکرے کرتے ہیں، اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اولیاء امت کے. اب اسی طرح اگر اس کے مقابلے میں کسی ظالم کے ظلم کی تصویر میں کھینچوں، کسی قاتل کے خوفناک قتل کرنے کی تصویر میں یہاں کھینچوں، چنگیز خان اور ہلاکو خان کے انتہائی ظالمانہ قصے اگر میں آپ کو سناؤں تو کچھ دیر کے لیے کیا مجلس میں اس کا اثر نہیں ہوگا؟ غمی کی باتیں میں آپ کے سامنے کروں، دکھ کی باتیں آپ کے سامنے کروں، مصیبت کی باتیں آپ کے سامنے کروں، کیا یہ مجلس افسردہ اور غمزدہ نہیں ہوگی؟ تو الفاظ کا اثر ہوتا ہے. اسی طرح لفظ اللہ کا اثر ہے. اللہ اللہ اس کا اثر ہے. ایک اور محبت کی بات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. ذکر کے حوالے سے بعض لوگوں میں یہ بات آتی ہے نا، جیسے مثال کے طور پہ ہم کسی کو پکارتے ہیں. اب میرا نام مثال کے طور پہ عبد الکریم ہے. اگر کوئی مجھے بلاتا ہے عبد الکریم عبد الکریم، تو بھائی ایک دفعہ مجھے بلائے گا تو میں کہوں گا جی، دوسری دفعہ بولے گا میں بولوں گا جی کیا کام ہے، تیسری دفعہ جب بولے گا ارے اللہ کے بندے کیا مسئلہ ہے، بس میرا نام ہی لیا جا رہا ہے، بات کر. وہ چوتھی دفعہ پھر کہتا ہے عبد الکریم، پانچویں دفعہ پھر کہتا ہے، ہم کہیں گے یہ پاگل ہو گیا ہے. یہی بولیں گے نا بھائی، اب آپ بات کرو نا جی، بار بار نام تو ایک دفعہ آپ بولتے ہیں تاکہ بندہ متوجہ ہو جائے. آپ بات کریں، کیا بات کرنا چاہتے. بعض لوگوں نے کہا کاش اگر کسی کے دل پہ یہ بات لگ جائے، کہا کہ ہم یہ جو اللہ 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 کہتے ہیں، یہ تو اللہ کا نام پکارتے، تو آگے تو کچھ بولتے نہیں ہے. اللہ کیا، اللہ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ میری مدد فرما، اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ میں فلاں تکلیف میں مبتلا ہوں، مجھے اس تکلیف سے نجات دے دے، اے اللہ میں بیمار ہوں مجھے شفا دے دے. یہ تو ہم نہیں کہتے نا، بس صرف اللہ اللہ کہتے رہتے. یہ تو مفرد ذکر ہوا نا، مجرد صرف اللہ کا نام. یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ایک اللہ والے نے بڑے خوبصورت انداز میں اس مسئلے کو سمجھایا. کہا کہ بچہ ہوتا ہے چھوٹا، وہ اپنی ماں کو جب پکارتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ صرف اور صرف یہی کہتا ہے امی امی امی، آگے کچھ نہیں کہتا. حالانکہ اس کو بھوک لگی ہوتی ہے، اس کو پیاس لگی ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں پیٹ اس کا صاف کرنا ہوتا ہے، اور بھی کام ہوتے ہیں، لیکن وہ بولتا نہیں ہے امی مجھے فیڈر دے دو، امی مجھے جو ہے پانی دے دو، امی مجھے میرا پیٹ صاف کر دو، میرے کپڑے. یہ بچہ کبھی کہتا ہے یہ چیزیں؟ نہیں، وہ صرف کیا بولتا ہے؟ امی امی بولتا ہے. اور ماں جو ہے وہ اپنے بچے کی سب بات سمجھتی ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ماں یہ سمجھتی ہے کہ بیٹے نے جو مجھے پکارا امی،
یہ جو ابھی اس نے امی بولا ہے، اس کا امی بولنے کا یہ جو انداز ہے، میں اس کی حاجت سے اور اس کی خواہش سے اور اس کی ضرورت سے اور اس کے سوال سے میں بخوبی واقف ہوں۔ بچہ دودھ مانگ رہا ہے، بچہ دودھ مانگ رہا ہے، وہ اس کے لیے فیڈر بنا کے اس کو دودھ پلاتی۔ بچہ امی امی بولتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے کہ بچے کا یہ کام ہے۔ فرمایا کہ درخواست تو اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے، بات اور مدعا اس کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے جس کو پتہ ہی نہ ہو، اور اللہ کو جب بندہ پکارتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ، یہ میرا نام جو پکار رہا ہے، جو فریاد کر رہا ہے، اس کو کیا دکھ ہے، کیا تکلیف ہے، اس کی حاجت کیا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی خزانہ غیب سے پوری فرماتے۔ اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت کے ساتھ کرو، اتنی کثرت کے ساتھ کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے، دیوانہ کہنے لگے۔ آج ہم میں سے کون اتنا اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے؟ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر، مثال اس شخص کی جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور مثال اس شخص کی جو اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ فرمایا کہ زندہ اور مردہ کی مثال ہے، جو ذکر کرنے والا ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ کو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک اس تلاش کے اندر ہے کہ مجھے سکون مل جائے، لیکن یہ دل کا سکون اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے، اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ جب انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر توبہ نہیں کرتا، گناہ کرتا ہے، دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر مزید گناہ کرتا رہتا ہے، اتنے سیاہ نقطے لگ جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ دل جو ہے سارا کا سارا سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر بدی اور نیکی میں فرق نہیں کر سکتا، اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں کر سکتا، پھر دل ایسا سخت ہو جاتا ہے، پھر اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کی آنکھیں کہاں بہک رہی ہیں اس کو فکر نہیں ہوتی، نماز پہ نماز چھوٹ رہی ہوتی ہے اس کو فکر نہیں ہوتی، اس کی زبان سے کتنے دل زخمی ہو جاتے ہیں، زبان گندی اس کی ہو جاتی ہے، گالیاں نکالتا جاتا ہے، ہاتھوں کے ذریعے لوگوں پہ ظلم و ستم کرتا ہے، تو اس کا دل چونکہ سیاہ ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے، نیک اور صالح ہوتا ہے، جس نے کبھی ظلم نہیں کیا، جس کا دل صاف ہوتا ہے، غلطی سے کبھی اس کی زبان سے کسی کے بارے میں غلط جملہ نکل جاتا ہے تو وہ اس وقت تک اس کو چین نہیں آتا جب تک کہ وہ اس سے معافی نہ مانگ لے۔ حدیث میں بھی فرمایا گیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن سے جب گناہ ہوتا ہے تو وہ اتنا بوجھ محسوس کرتا ہے گویا کہ وہ پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے، ابھی پہاڑ اس کے اوپر گرے گا اور یہ کچل دیا جائے گا، اور اس کو اس وقت تک چین نہیں آتا مومن کو جب تک کہ توبہ اور استغفار نہ کر لے۔ لیکن منافق جو ہوتا ہے وہ گناہ کرتا ہے، اس کو اتنی بھی فکر نہیں ہوتی، بس وہ یہ سمجھتا ہے، یہ محسوس کرتا ہے کہ سر پہ ایک مکھی بیٹھی تھی وہ میں نے اڑا دی۔ تو یہ کیفیت، یہ جو دل کی یہ کیفیت بن جاتی ہے، یہ تب بنتی ہے جب انسان غافل ہو۔ جب غافل ہو تو پھر برائیاں کر رہا ہے، ٹس سے مس نہیں ہو رہا، دل سیاہ ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، واعظ اور نصیحت اس پہ اثر نہیں کرتا، نماز میں اسے سکون نہیں ملتا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا اسے شوق نہیں ہوتا۔ تو اب جب یہ کیفیت انسان کی پیدا ہو گئی تو اس کے لیے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ جی، انابت اللہ، رجوع اللہ۔ اور اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ، ہر چیز کو صاف کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہو کہ یعنی لوہے کے اوپر زنگ لگ جائے تو اس کے لیے ریگمال ہوتا ہے، شیشے پہ اگر کوئی ایسی چیز لگ جائے تو اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے صاف کرنے کا۔ فرمایا کہ ہر چیز کو صاف کرنے والی چیز ہے، اور یہ دلوں پہ جو یہ زنگ لگ جاتا ہے، جی فرمایا اس کو صاف کرنے والی چیز ذکر اللہ ہے، اللہ کی یاد۔
اگر آج سے ہم یہ طے کر لیں کہ نہیں ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، یقین جانیے انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ دل صاف ہو جائے گا، اس پر جو میل کچیل لگی ہوئی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی، دل مجلہ ہو جائے گا، پاکیزہ ہو جائے گا، پھر نیک کام کرنے کا شوق بھی ہوگا اور نماز میں لذت بھی ملے گی اور سکون بھی ملے گا۔ جی یہ چیز آج ہمارے پاس موجود ہے، انشاءاللہ موقع ملا اگلے جمعہ مزید کچھ مثالوں سے میں اس مسئلے کو آپ کے سامنے واضح کروں گا اور آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ بزرگوں کی باتیں ہیں، اللہ والوں کی باتیں ہیں، اہل معرفت کی باتیں ہیں، جنہوں نے زندگیاں اللہ کی یاد میں بسر کی ہیں، تو ان کی باتوں میں اثر تو ہے ہی۔ ہمارا کام ہے صرف کیا کہتے ہیں مذاکرہ کرنا اور اس نیت کے ساتھ ان باتوں کو سننا اور سنانا۔ کاش کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے ذاکرین بندوں میں شامل فرما دے، اور اس سے بڑھ کے اور کیا سعادت ہوگی۔ کہنے والا تو یہ کہتا ہے ذکر تیرا کر کر کے الہی دور کروں میں دل کی سیاہی، چھوڑ کے حب مالی و جاہی اب تو کروں بس فقر میں شاہی، شام و سحر ہے شغل مناہی، میرے گناہ ہے لامتناہی، کس سے کہوں میں اپنی تباہی، تو ہی میری کر پشت پناہی۔ اور ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے، اے اللہ مجھ کو سراپا ذکر بنا دے، ذکر تیرا اے میرے الہ، مجھ کو سراپا ذکر بنا دے، ذکر تیرا اے میرے الہ، نکلے میرے ہر بنے منہ سے ذکر تیرا اے میرے الہ، اب تو کبھی چھوڑے بھی نہ چھوٹے ذکر تیرا اے میرے الہ، حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے الہ، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔